سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرتے، تو ان کیس آف ایمرجنسی بعض بات ایمرجنسیز اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا ہماری بگدڑ جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو ریسکیو ورمنٹ کو اس حوالے سے اپنی کمیونٹی میں جو اویئرنیس کے حوالے سے مختلف سرٹیفائڈ ٹریننگ کرواتا ہے۔ آج آپ اس سائنس فیئر کے اس پروگرام میں ہم تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں اور آپ کو ایک کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھتے، ہم بہت اچھے ڈاکٹر بن جائیں، بڑے اچھے سائنٹسٹ بن جائیں یا بہت مطلب قابل ہو جائے، لیکن ان کیس آف ایمرجنسی اگر ہم نہیں خود سیکھیں گے اور دوسروں کو نہیں سکھائیں گے، کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہماری زندگی ہمیشہ خطرے میں گری رہے گی۔ دیکھیں، میڈیکل کی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے کوئی شخص ہمارے گھر میں یا کسی اسکول میں کسی جگہ پر، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ناک منہ کو دبا کے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے پر کچھ لوگوں کو ہوش آ جاتا ہے، اور ہمارے پورے معاشرے میں یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو ہم نے ناک منہ دبانا ہے اور اسے پانی پلانا ہے۔ لیکن اگر یہ طریقہ ہم کسی اصل میں بے ہوش شخص پر اپلائی کریں گے نا، کہ اس کا ناک منہ بے ہوش ہو گیا ہے اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہے، شوگر کی کمی بیشی کی وجہ سے بے ہوش ہے، یا بلڈ پریشر کے کم یا زیادہ ہونے یا کسی بیماری کی وجہ سے اصل میں بے ہوش ہے، جب ہم ایسے وکٹم کے اوپر ایسا طریقہ اپلائی کریں گے، اس کے ناک منہ کو دبا کے بیٹھ جائیں گے، اس کو پانی پلانا شروع کر دیں گے، پانی اس کی سانس کی نالی میں چلا جائے گا۔ ناک منہ کا دبانا جو ہے، اس کی جب سانس رکے گی، اس بے ہوش وکٹم کو اندازہ نہیں، تکلیف کا اندازہ نہیں کرے گا، اور ہم دبائے رکھیں گے اور اس کی موت ہو جائے گی۔ ہم ہر روز اپنے گھروں میں جب جنرلی جو بے ہوش لوگ ہیں ان پر یہ طریقہ اپلائی کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہم پھر وہاں پر کہتے ہیں وہ اس کی اللہ کی رضا، اس کی آئی کی اس طریقے سے تھی۔ دیکھیں، ہم سائنس فیئر بھی ہے، ہم اپنی کتابوں میں سرکولیٹری سسٹم پڑھتے ہیں، سانس کا نظام پڑھتے ہیں، ہم جو ہے زندہ رہنے کے لیے ہمارا جو ریسپائریٹری سسٹم پڑھتے ہیں، اور جب ہم پڑھ لیتے ہیں اور باہر بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو پڑھا ہماری زندگی میں کام نہیں ہے، لیکن اس اگر پڑھے کو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر کسی کی سانس رک جائے تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو بے ہوش شخص کا ہم ناک منہ کیوں دباتے ہیں؟ پانی کا پلانا جو ہے، بے ہوش شخص کے تو مسلز ریلیکس ہو گئے ہیں بے ہوش ہونے کی صورت میں، وہ جب پانی پلائیں گے وہ پانی نہیں پی سکے گا، وہ تو اس کے جو ہے سانس کی نالی میں چلا جائے گا۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہماری غلط فرسٹ ایڈ کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے اگر کسی نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ہماری غلط فرسٹ ایڈ ہر روز ہمارے ہاتھوں سے ہمارے اپنے ہی پیروں کی جان لے گی۔ تو اگر کوئی شخص بے ہوش آپ کو ملے تو کبھی بھی اسے پانی نہیں پلانا، اس کو اس کے ناک منہ کو نہیں دبانا، جان بوجھ کر کر رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی آپ اصل میں ہی بے ہوش مریض کے ناک منہ کو دبائیں گے اور پانی کو پلائیں گے، اس کی موت کا سبب بن جائے گا۔ جب بھی کوئی بے ہوش شخص ملے، فوری طور پر اسے آپ نے کروٹ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کروٹ دینی ہے۔ کروٹ کیوں دینی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو اس کے مسلز ریلیکس پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کے کسی کا چھوڑیں گے نا وہ ہاتھ گر جائے گا، آپ اسے کھڑا کریں گے وہ گر جائے گا، کیونکہ اس کے مسلز اور پٹھے کام ہی نہیں کر رہے۔ اسی طرح اگر کوئی وکٹم سے بے ہوش شخص سیدھا لیٹا رہے گا تو کیا ہوگا؟ ہماری زبان کس سے مل کے بنی ہے؟ مسلز کی بنی ہے نا، اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے۔ جب وہ سیدھا لیٹا رہے گا کچھ دیر کے بعد زبان رول بیک ہوگی، حلق میں جا کے گر جائے گی، اس کی سانس بند ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس لیے بے ہوش وکٹم کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمیشہ کروٹ پوزیشن میں رکھنا ہے تاکہ اس کی زبان حلق میں نہ گرے، اس کی سانسیں باہر ہو۔ اب وہ وومٹ کرے گا، سیکریشن آئے گی، وہ اس کی سانس کی نالی میں نہیں جائے گی، سانسیں باہر ہو جائیں گی۔ دوسرا، اگر کوئی میڈیکل کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، میڈیکل کی وجہ سے آپ نے دوسرا کام کرنا ہے، اس کی زبان کے نیچے میٹھی چیز رکھ دیں۔ آپ کو اگر کوئی اس کا جاننے والا کہتا ہے یہ تو شوگر کا وکٹم ہے، یا اپنے آپ گھر میں تھے آپ کو پتا ہے وہ شوگر کا ہے، لیکن آپ کے پاس گلوکو میٹر نہیں ہے،
آپ کے پاس چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کی زبان کے نیچے میٹھی چیز ضرور رکھیں، کیونکہ شوگر کا کم ہونا شوگر کے بڑھ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو جو خدشہ تھا شوگر کے کم ہونے کا، چونکہ ہمارے پاس چیک کرنے کی اس وقت سہولت نہیں ہے، شوگر کا کم ہونا بڑھ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم بتائیں گے کہ اگر کوئی بات نہیں، اگر یہ شوگر کا بھی ہے یا نہیں بھی ہے، ہم اس لیے اس کی زبان کے نیچے میٹھی چیز رکھ رہے ہیں کہیں اس کی خدا نخواستہ کام نہ ہو، ہم نے وہ خدشے کو دور کرنے کے لیے زبان کے نیچے میٹھی چیز رکھ دینی ہے۔ اور تیسرا، اگر اس کو خون بہہ کے نکل رہا ہے، ہم نے اس کے خون کو کنٹرول کر دینا ہے۔ آپ نے اس میں کیا کیا؟ آپ نے اس کی سانسوں کو بحال رکھا، کہ اس کے جسم کے اندر شوگر کا لیول جو ڈسٹرب ہو سکتا تھا آپ نے اسے مینیج کر دیا۔ تیسرا، اگر خون بہہ کے نکل رہا تھا آپ نے وہ مینیج کر دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کی سانسوں کو بحال رکھا، جسم کے اندر خون کی گردش کو مینیج رکھا، تیسرا شوگر کو مینیج رکھا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے انہی تینوں چیزوں کا مینیج رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بے ہوش شخص کو پانی نہیں پلانا، کروٹ دینی ہے۔ آپ نے جو اس کی زبان، اگر میڈیکلی بے ہوش ہے، زبان کے نیچے میٹھی چیز رکھنی ہے۔ اگر خون بہہ کے نکل رہا ہے، فوری طور پر موٹا کپڑا لے کے اس بہتے ہوئے خون کو بند کرنے کے لیے دبا دیں۔ تو آپ نے اس کی صحیح فرسٹ ایڈ کا حق ادا کر دیا۔ ہم جو صحیح فرسٹ ایڈ نہیں نہ کرتے، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ غلط فرسٹ ایڈ تو مار ہی نہیں ہے، صحیح فرسٹ ایڈ کی لوگوں کی موت کا سبب بن رہی ہے۔ اور دوسرا اس میں جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے، اگر کسی کا دل اور سانس بند ہو جائے، اگر کسی شخص کا دل اور سانس بند ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی موت ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ 112 پہ کال کرنے لگ جاتے ہیں، کرنی چاہیے۔ ہم اسے ہاسپٹل کی طرف لے کے بھاگتے ہیں، ہم کسی ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ جو ٹائم ہے نا 112 کا انتظار کرنا، ڈاکٹر کی طرف یا ہاسپٹل لے کے بھاگنا، اور تیسرا جو ہے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنا، اس دوران جو اس کے ساتھ والا شخص ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ وہاں پر کھڑا شخص جس نے 112 پہ کال کی ہے، یا وہ ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، یا اسے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، اس کی زندگی بچانے میں کسی سب سے اچھے ڈاکٹر، سب سے اچھے ہاسپٹل یا بہترین 112 سے بھی زیادہ اچھی اس کی جان بچانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کا دل اور سانس بند ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ دل دھڑکنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارے جسم میں خون جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور خاص طور پر جو دماغ کی طرف خون جا رہا ہے نا، یہ ہمارے دماغ کو زندہ رکھتا ہے۔ اس خون کے اندر جو ہے آکسیجن بھی جا رہی ہے اور شوگر بھی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے جسم کے سیلز کے لیے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے ہماری باڈی کے اندر کنٹرول کرتا ہے ہماری ساری باڈی کو۔ آپ نے ہمیں یہاں میسج ملا کہ آپ نے یہاں پہ ٹریننگ کروانی ہے، ہم نے اسے سمجھا اور یہاں تک آپ تک پہنچے، ارادہ کرنا ہے۔ اور دوسرا، میرا دل چل رہا ہے، میرے گردے، میرے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، یہ کنٹرول بھی میرے دماغ کے پاس ہے۔ جیسے ہی دماغ کی طرف خون کا جانا بند ہوتا ہے تو انسان کا سارا نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ خون کے اندر اس کا فیول ہے، دماغ کو زندہ رکھنے کا فیول ہے۔ انسان کا جیسے ہی دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے، سارا جسم ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان موت اور سانسیں بھی بند ہو گئی اس کی، یہ موت کی حالت ہے۔ لیکن یہ عارضی موت، یا اسے بایولوجی کی زبان میں کلینیکل ڈیتھ بولتے ہیں۔ اب قریب کھڑا شخص جو ہے اگر فوری طور پر اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے سینے کو دبانا شروع کر دے، جیسے اسے پتا چلے اس کا سانس بند ہو گیا ہے، اس کے سینے کو دبانا شروع کر دے، تو جو کام قدرتی طور پر ہو رہا تھا وہ مصنوعی طریقے سے شروع ہو جائے گا، اور دبانے سے جو ہے دماغ کی طرف خون جانا شروع ہو جائے گا۔ جب تک دماغ کو خون ملتا رہے گا دماغ کی موت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم ڈاکٹر کے انتظار میں، 112 کے انتظار میں یا خون لے کے جا رہے ہیں اور سینہ دبانے کا عمل نہیں کر رہے، تو اس کے برین کے سیلز مر جائیں گے، اور 5 سے اس کی ڈیتھ کا ٹائم ہوتا ہے 5 سے 10 منٹ کے بعد اس کے برین کے سیلز ڈائی ہو جائیں گے۔ اب 112 نے 7 سے 8 منٹ یا 10 منٹ میں پہنچنا ہے، ڈاکٹر نے آدھا گھنٹہ لگا دینا ہے، آپ لے کے اسے آدھا گھنٹہ میں پہنچ رہے ہیں۔ جب اس کے برین کی ڈیتھ ہو گئی تو کوئی اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی نہیں اسے بچا سکتا، تو اس کے بچانے میں سب سے بڑا رول کون پلے کر سکتا ہے؟ جو قریب کھڑا شخص ہے۔ ہم نے اسے بایولوجیکل ڈیتھ میں، اس کے برین کی ڈیتھ کو بچانا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کے سینے کے دبانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں، اس کے دماغ کی طرف جو ہے خون جانا شروع ہو جائے گا، جس سے اس کے دماغ کی موت نہیں ہوگی، ڈیتھ نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے مسلسل کوشش جو ہے اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے، جیسے گاڑی کا فیول بس رک جاتا ہے نا، ہم دھکا لگا کے سٹارٹ کرنے کی کوشش سٹارٹ ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، یا جب تک آپ اس کا سی پی آر کرتے ہوئے اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں 112 آ جاتے ہیں، وہ اس کے دماغ کی موت نہیں ہوگی، وہ کسی کوشش کر کے اس کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ اگر یہ سی پی آر جوان لوگوں میں اور خاص طور پر جن کا دل بند ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، یا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے، یا بجلی کا کرنٹ لگ جانے کی وجہ سے کسی کا دل بند ہو گیا نا، اس کا سی پی آر زیادہ دیر تک ہوگا، اس کے بچنے کے چانسز زیادہ عمر کے لوگوں یا دوسری جو وجوہات ہیں کی وجہ سے دل بند ہوا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے فوری طور پر سیکھ، اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، دیکھیں ہم زیادہ تر قریب کن کے رہتے ہیں اپنی فیملی کے، یا جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں یا جہاں پر کام کر رہے ہیں، مطلب اگر ہم سی پی آر نہیں جانتے تو اور اس کی زندگی بچانے کے لیے سب سے بڑا رول ہم کن کا پلے کر سکتے ہیں، اپنے گھر، سب سے پہلے بینیفیشری یا فائدہ اٹھانے والوں میں سے کون ہوں گے؟ ہمارے گھر، فیملی کے لوگ، ٹھیک ہے، یا ہمارے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ جو جاب کر رہے ہیں یا ہمارے محلے کے لوگ۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھتے تو کیا ہے، ہمارے لوگوں کی جو ڈیتھ ریشو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا دوسرے ہارٹ اریسٹ کی وجہ سے، ہم لوگوں کو بچا نہیں پاتے۔ جتنے بھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ مسلم ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے بچے اسکول لیول پر جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر فرسٹ ایڈ کیسے کریں، سی پی آر کیسے کریں۔ ہمارے بچوں کو اسکول کے لیول پر یہ سیکھنے کی چیزوں کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اسکول میں یا باہر یا اپنے گھر میں جائیں، جیسے کوئی ایسا دیکھتے ہیں کسی کا دل اور سانس بند ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا، تو صحیح فرسٹ ایڈ کے ذریعے اس کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ ہماری صحیح فرسٹ ایڈ جو ہے ایمرجنسی میں مبتلا لوگوں کے سروائیول ریٹ کو بڑھا دیتی ہے۔ کلیئر ہو گیا میری باتوں کو سمجھ آ گئی؟ اس لیے سی پی آر کا یا فرسٹ ایڈ کا سیکھنا ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھتے تو ہماری وجہ سے ہم اور ہمارے گھر کا ہر فرد خطرے میں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے بہن بھائی یا بیٹے یا شاگرد یا استاد تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں ہماری غلط فرسٹ ایڈ کی جان بھی لگ سکتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پریکٹیکل ابھی ہوگا، پریکٹیکل آپ کو سی پی آر کا پرفارم کر کے دکھائیں گے، اور مجھے امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتائیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں آپ کی انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے، آپ کو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، فائر سیفٹی کے حوالے سے جو ہے ہم ہمیشہ حاضر ہیں، اور فری آف کاسٹ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کے لیے ہم حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو آگے ٹرین کریں گے۔ تو میں پریکٹیکل کے لیے عثمان صاحب بلکہ میں ہی پریکٹیکل پرفارم کرتا ہوں، تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی وکٹم کے پاس جانا ہے تو سب سے پہلے خطرے کو دیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خطرے کو دیکھنا ہے، خود کو محفوظ بنانا ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے، اس کے بعد وکٹم کے پاس جائیں گے، اور دین پھر اگر جواب نہیں دیتا تو آپ اسے ٹیپ کرتے ہوئے، دھمکی دیتے ہوئے پوچھیں گے کیا ہوا ہے۔ اگر جواب نہیں دیتا تو وکٹم بے ہوش ہے، فوراً 112 پہ کال کریں، اور دین اس کے بعد سانسوں کو چیک کریں، اگر سانسیں نہیں آ رہی تو سی پی آر شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا دیکھیں، یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہلو بھائی، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آگے بولیں۔ وکٹم بے ہوش ہے، عثمان 112 پہ کال کریں، سانسوں کو سننا ہے، اس کی سانسیں بند ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسی سانس آپ کو پتہ چلے سانسیں بند ہے تو اس کا دل بھی بند ہو چکا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا فوری طور پر سینہ دبانے کا عمل شروع کر دینا ہے۔ اس کے لیے دوسرے نیچے سخت اور ہموار جگہ ہونی چاہیے، وکٹم زمین پر ہو یا نیچی جگہ پر ہو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے وزن سے اس کا سینہ دبے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو سٹرنم جہاں پر ختم ہوتی ہے نا، یہ جو کیوٹی سی بنتی ہے، اس سے سارے کے ساتھ ساتھ ملے کریں، یہ کیوٹی بنتی ہے، اس سے دو انگلیاں اوپر، آپ نے سینٹر میں اس جگہ پر ہاتھ رکھنا ہے، آپ کے ہاتھ کی جو ایڑی یا ہیل ہے یہ سٹرنم کے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ سے آپ نے اپنے ہاتھ کو پکڑنا ہے، پکڑنے ذرا سارے میرے ساتھ، ہاتھ کو آپ نے پکڑنا ہے اور آپ نے بازو کو سیدھا کرنا ہے، سیدھا رکھتے ہوئے اس کے سینے کے اوپر رکھنا ہے، اور جو ہے اپنے کندھوں کو اپنے ہاتھوں کی سیدھ میں کر دینا ہے۔ یہ ہائٹ ہے نا، میرا پراپر پوزیشن نہیں بن گئی، اگر یہ زمین پر ہوتا یا اس کی ہائٹ کم ہوتی تو میں ٹھیک طریقے سے اس کے اوپر اپنی پوزیشن بناتا تاکہ میرا ویٹ میرے ہاتھوں پر آ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اب اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے سینے کو دبانا ہے،
سینے کو دبانے کی رفتار 1 منٹ میں 100 سے 120 دفعہ ہونی چاہیے، اور گہرائی جو ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 انچ، بڑوں کے اندر 2 سے 2.5 انچ گہرائی تک سینہ دبانا ہے۔ اگر بچے ہیں تو ان میں تقریباً 1.5 انچ گہرائی تک آپ نے سینہ دبانا ہے، اور اگر 1 سال یا 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، اگر ان کا دل رک جاتا ہے تو ان کا سینہ آپ نے انگلیوں کے ذریعے یا انگلی کے ذریعے 2-3 انگلیوں کے ذریعے 1 انچ گہرائی تک دبانا ہے۔ اب یہ بڑوں میں 1.5 سے 2 انچ، 2 سے 2.5 انچ گہرائی تک آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، اس طریقے سے آپ نے مسلسل اس کے سینے کو دباتے رہنا ہے۔ یہ دباؤ کیا کرے گا، اس کے دماغ کی طرف خون کو دوبارہ بھیجنا شروع کر دے گا، جو کہ قدرتی طور پر ہمارا دل کرتا ہے۔ دل کا یہ کام ہے کہ اس دماغ کی طرف جو ہے خون کو بھیجنا، یہ مصنوعی طریقے سے پھر جانا شروع ہو جائے گا۔ جب تک اسے آپ یہ CPR جاری رکھیں گے، اس کے دماغ کو خون ملتا رہے گا، اس سے دماغ کی موت نہیں ہوگی۔ یہ کوشش اسے دوبارہ زندگی کی طرف لا سکتی ہے، یا ہاسپٹل پہنچنے تک یا 112 کے آنے تک اس کے دماغ کی موت نہیں ہوگی۔ اگر یہ دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسے کروٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کروٹ اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا بے ہوش شخص کو کروٹ دینی ہے۔ جب کسی دل اور سانس اس کا بند تھا دوبارہ سے چل گیا ہے، آپ اسے دوبارہ ریسسیٹیٹ یا بحال کر لیتے ہیں اس کے دل کو یا سانس کو، تو آپ نے اسے دوبارہ سے کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو آپ میں سے کوئی آگے پرفارم کرے گا کہ یہ پریکٹیکل بچہ کرے گا؟ چلیے آ جائے۔ اچھا، یہ اگر اس کو پرفارم کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ زمین کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اس بچے کی ہائٹ کم ہے، اس کے ہاتھ سے اس کا سینہ نہیں دبے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ٹیبل نیچے